السلام علیکم۔ فائیو کلاس آج ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میری پہچان ہے تو۔ ہاں جی، تو میری پہچان ہے تو کا کیا مطلب ہے کہ ہماری پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہماری پہچان جو ہے وہ ہمارا پاکستانی جھنڈا ہے۔ ہم اپنے وطن پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہمارا جھنڈا جو ہے وہ 2 رنگ کا ہے، سبز اور سفید۔ جو سبز رنگ ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان کی اکثریت جو ہے، تعداد ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ اور جو سفید رنگ ہے وہ غیر مسلم مذاہب کے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جو غیر مسلم مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستانی جھنڈے کے ساتھ ساتھ ہمارا قومی ترانہ بھی ہماری پہچان ہے۔ جو ہم قومی ترانہ پڑھتے ہیں، اسکول ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہم سنتے ہیں تو اس کے احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قومی ترانے کا احترام کیا جاتا ہے۔ قومی ترانہ جو ہے وہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے۔ اسی طرح جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قومی ترانہ کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے ہم قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے۔ بیدار کا مطلب ہے جاگا ہوا، کہ قوم کو جگاتا ہے۔ اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو بھی ابھارتا ہے۔ عقیدت کا مطلب ہوتا ہے احترام، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری سنانا۔ تو پاکستانی جو جھنڈا ہے، جو ہمارا اس میں قومی ترانہ ہے، وہ ہمیں بیدار کرتا ہے قوم کو، اور فخر، عقیدت اور محبت سے، وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا قومی ترانہ ہے وہ مشہور شاعر حفیظ جلندری نے تخلیق کیا تھا، یعنی کہ لکھا تھا۔ اس کی دھن جو ہے وہ ایک سندھی موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ ہمارا جو قومی ترانہ پہلی بار 31 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کلاس پورا قومی ترانہ بجنے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس میں کل 3 بند ہیں۔ ہر بند میں 2 سے زیادہ مصرے ہوتے ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ 5 مصروں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں، یعنی ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ مخمس ہے۔ ہر بند حرف پے سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جی کلاس، قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر: پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہم اپنے ملک کی سرزمین کو جو ہے وہ پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہوتا ہے ملک یا وطن۔ تو پہلے مصرے کی طرح دوسرا مصرع بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اس جو شعر میں ہے اپنے وطن کے لیے دعا کی گئی ہے۔ تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے، اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ یہ جو شعر ہے ہمارے جو بزرگوں نے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے اونچی شان والا اور پکے ارادے والا کہا جاتا ہے۔ مرکز یقین شاد باد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی گھومتی ہیں، یعنی ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا ہمیشہ خوش رہے۔ ٹھیک ہے، پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت، اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، اور تابندہ چمکنے والا۔ باد کا مطلب ہے رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت جو ہے ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دھمکتی رہے۔ شاد باد منزل مراد۔ 5 کلاس ٹھہریں اور بتائیں۔ اسی طرح اس باکس میں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں، ان کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ حفیظ جلندری نے۔ قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟ 3 بند۔ قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا تھا؟ 31 اگست 1954 کو۔ قومی ترانے کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ ہاں جی، برصغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس مصرے میں دعا دی گئی کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔
پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال، اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے، یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے، ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ سائے خدائے ذوالجلال، اس مصرعے میں کہا گیا کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا ایک سایہ ہے، اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ 5 کلاس ہم جو ہے اپنا ترانہ جو ہے بہت محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے ترانے سے جو ہے ہمارے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا۔ ہر قوم کا ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس کی شناخت ہوتا ہے، قومی ترانہ سنتے ہوئے احترام مند کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمارا قومی ترانہ حفیظ جلندری نے لکھا۔ ہمارے قومی ترانے میں وطن عزیز کے لیے اچھی خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب پڑھائی میں کچھ لائنیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، کچھ اہم الفاظ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے گئے، ان کے الفاظ کے معنی اوپر لکھے گئے ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح ان کو انڈر لائن کرنا ہے اور اچھے سے ان کی املا کی پریکٹس کرنی ہے اور ان الفاظ کے معنی کو یاد بھی کرنا ہے۔ جی 5 کلاس اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ نئے الفاظ سرگرمی نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، معنی بھی لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ احترام کا کیا معنی ہے؟ عزت۔ پاکیزہ پاک، نوید خوشخبری، اسی طرح تمام الفاظ کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سرگرمی نمبر 2 ہے، سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے ہوئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم بے میں لکھیں۔ کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں معلومات آپ جب کتاب پڑھائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ جیسے مخمس، میں نے آپ کو پیچھے ریڈنگ میں بھی بتایا کہ 5 مصرعوں کے بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں، جس طرح ہمارا قومی ترانہ 5 بند کا ہے تو ہمارا جو قومی ترانے کی نظم ہے وہ مخمس ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ سے متعلقہ معلومات آپ نے کالم بے میں لکھنی ہے۔ سرگرمی نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے ہوشیار، بیدار، خبردار یا تیار، تو قومی ترانہ قوم کو کیا کرتا ہے؟ بیدار۔ قومی ترانے کی دھن کس نے بجائی تھی؟ سندھی موسیقار نے۔ اسی طرح تمام جو ہیں وہ MCQs کے گرد آپ نے صحیح جو ہے وہ آنسر کو سرکل کرنا ہے، اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوالات آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، جوابات کے لیے آپ اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور جواب ہم اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے۔ جی کلاس، تو ہم نے اپنی نیٹ کاپی کا پیج جو ہے وہ ریڈی کر لیا۔ عنوان ہے میری پہچان ہے تو سوال جواب، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ جواب، قومی ترانے کے پہلے بند میں بتایا گیا ہے کہ ہماری زمین پاک ہے اور اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ اے پاک وطن تو ہمیشہ خوش رہے، ہمارا ارادہ پکا ہے اور ہم سب اونچی شان والے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ اسی طرح تمام سوالات کے جواب آپ اپنی نیٹ کاپی پر پیاری رائٹنگ میں لکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ جی ایک سوال یہ دیا گیا ہے، اس کو بھی آپ اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ مل کر کریں بات۔ سرگرمی نمبر 5 ہے، پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں۔ یہ آپ اپنے الفاظ میں بتائیں گے۔ لفظوں کا کھیل ہے، سرگرمی نمبر 6 ہے، خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں۔ یہ کچھ حروف آپ کو اوپر دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے مناسب حرف کا استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس کا الفاظ بنائیں گے اور لغت کی مدد سے معنی ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھیں گے۔ جیسے پہلا لفظ ہے عین کاف یہ دال تے، کیا بنا اس کا الفاظ؟ عقیدت، ٹھیک ہے، حرف ہم نے لگایا کاف اور الفاظ بنا عقیدت، اور اس کا معنی جب ہم لغت سے دیکھیں گے مذہبی اصول پر بھروسہ۔ اسی طرح اوپر سے حروف لے کر آپ نے یہاں پہ لگانے ہیں اور الفاظ بنا کے ان کے معنی لغت سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ سرگرمی نمبر 7 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں ان پڑھنے میں یہ لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اعراب لگانے سے ان کے جو ہیں وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ ہے دال زبر لام دل، دال ذیل لام دل، تو آپ نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام الفاظ ہیں، ان کے جملے آپ نے نیٹ کاپی پر بنانے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ فرح نے طوطے کو چوری ڈالی، اوپر دیے ہوئے جملے میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا یعنی انڈر لائن کیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہوا ہے۔
علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرا فاعل ہے اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے۔ سرگرمی نمبر 8 ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ احمد نے جاذب کو سلام کیا۔ اب احمد فاعل ہے، فاعل کے ساتھ نے ہم نے لگانا ہے اور جاذب کو سلام کیا۔ جاذب کون ہے؟ مفعول ہے جس پر کام ہو رہا ہے، تو مفعول کے ساتھ کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح تمام آپ جملے مکمل کریں گے۔ جیسے ماریا نے سبق یاد کیا، ماریا کون ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والی ہے، تو ماریا کے ساتھ نے لگے گا، ماریا نے سبق یاد کیا۔ اسی طرح تمام خالی جگہ آپ حل کریں گے۔ پڑھیں۔ سرگرمی نمبر 9 ہے دی ہوئی پہیلیاں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں انہیں بوجھیں اور جواب دیں۔ پہلی پہیلی ہے منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا وہ جب بھی آئی، تو اس کا جواب ہے جمائی۔ جمائی ہے نا، جب ہم منہ کھولتے ہیں تو عجیب سی شکل بن جاتی ہے۔ شکر کیا وہ جب بھی آئی، کہ جب وہ آتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، تو جمائی ہو اس کا جواب۔ اسی طرح تمام پہلیوں کے جواب آپ نے سوچ کے اس کے آگے لکھنے ہیں، کتاب پر ہی یہ ایکٹیویٹی حل ہو جائے گی آپ کی۔ ان کے جوابات برائے سوال نمبر 9 یعنی سرگرمی نمبر 9 کے جواب یہ بھی دیے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے بھی ان کی مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کو ان پہلوؤں کے جواب سمجھ میں نہیں آئیں گے تو۔ جی 5 کلاس کچھ نیا لکھیں۔ درخواست نویسی۔ اب درخواست کسے کہتے ہیں؟ ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو یعنی چھٹی لینی ہو تو ہم اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ مسٹرس پرنسپل صاحب کو درخواست لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نا، درخواست کر سکتے ہیں کسی سے، اگر ہم نے کوئی بات مدد لینی ہے یا اپنی بات ان کو بتانی ہے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو درخواست لکھتے ہیں۔ تو اپنا مقصد یا اپنی ضرورت کی وجہ سے مدد لینے کے لیے درخواست لکھی جاتی ہے۔ درخواست کا طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اوپر اپنا لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس، لیکن ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل صاحب رائزنگ سن اسکول سسٹم فیصل آباد۔ عنوان لکھتے ہیں، فرض کریں آپ بیماری کی درخواست لکھ رہے ہیں تو ہم اوپر لکھیں گے پرنسپل کے نام بیماری کی درخواست۔ جناب عالی نہایت ادب سے گزارش ہے، ادھر آپ اپنی بیماری کی درخواست لکھیں گے، کتاب پر ہی اپنی وجہ بیان کریں گے۔ آپ کسی بھی چیز کی لکھ رہے ہیں تو وہ ٹاپک لکھنے کے بعد آپ درخواست لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 10 ہے اسکول لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام درخواست لکھیں۔ یہ بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آؤ کریں کام۔ سرگرمی نمبر 11 ہے ایک چارٹ پر قومی پرچم بنا کر قومی ترانہ خوش خط لکھیں، یعنی پیاری رائٹنگ میں لکھیں اور کمرہ جماعت میں اویزہ کریں۔ اب ایک چارٹ بنائیں گے جس پہ آپ قومی پرچم بھی بنائیں گے اور قومی ترانہ بھی لکھیں گے اور وہ اپنی کلاس روم میں لگائیں گے۔ 5 کلاس آپ نے تمام سرگرمیاں اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، کتاب پڑھائی کرنی ہے اور املا کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔